تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں. خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی. آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں، جس میں میں نے کشف المحجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المحجوب ہے جو تم لہراتے ہو، جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المحجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابوبکر کو لکھا ہے. نعوذ باللہ. موٹے کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی. اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المحجوب، میں نے وہی کشف المحجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں. اور وہ خادم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھڑ دو، انہوں نہ ہاتھ پاؤ. توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا. پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے. ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیوں کہندے ہو، لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کہیے. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. ہمارے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یہ جو جملے ہیں نا لبیک لفظ غلط ہے، لبیک کا کہا کرو، یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں میں نے کشف المحجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجویری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے بقول تمہارے. ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو. تو اس نے بس یہ کلپ بنایا اور وہ بھی وہ اپنی غلطی نہیں مانا. ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے. جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ. اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے، یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے. لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے. تو وہ تو جواب نہیں دے سکا. چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے. اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں. اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ. اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے. اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ہے ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو. بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے. گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک. ہاں جی، علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے. چھوڑ دو، کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو. چلو جی، پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے.
और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया, उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल से रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मिर्जा साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहें तो जरूर आए, या जवाब देना चाहें तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला अब यह है कि तुमने यह साबित करना है कि तुम्हारा यह अकीदा नहीं था। तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हुए। मुफ्ती मुनीब ने तो फायर फाइटिंग की कोशिश की है, वो भी हमने उसे कंडेम किया था कि तुम्हारे माफी मांगने से मसला नहीं हल होगा जब तक तुमने फतवा नहीं देना अपने बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि 100 साल पहले तो ये किताबें नहीं बदली हुई थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रजविया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारग हो गई कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है, जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल यह है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। पीर मेर अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डा शरीफ में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई हैं किताबें, और कोई नहीं बदल गई, सब दफा करते संजय, और डर गए मेरे तो, और नस गए हुए। 100 साल नहीं हुए पीर मेर अली साहब को फौत हुए हुए। क्यों लिख के गए वो? दिफा करके गए मार्फत की बात। अब मुझे बताएं, ये बंदा जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हो, ये मुनाजरा लड़ने अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के सामने जाएगा तो इन्हें के मुनाजरा लड़ना है उहदे नाल। उन्हें कहना मामा पहले अपने घर की खबर लै। हाँ दसो के मुनाजरा लड़ना है इन्होंने? इको को जियो गले लग के रो, एक वड्डा भरा एक निका भरा। फिर 1945 में डेथ हुई है अशरफ अली थानवी की। उसने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उस किताब में उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि वो भी चिश्ती सिलसिले से था, है देवबंदी था लेकिन तसव्वुफ में चिश्ती था। अल मुहन्नद में उसके जो साइन है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और जो बोंगियां मारी उसने 3 जवाब दिए, मैंने उन बोंगियों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए। तो 1945 तक बकौल अशरफ अली थानवी साहब के चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि किताबें बदल गई हैं। किताबें कोई नहीं बदली हुई थी, पहले इन्हें हाथ ही नहीं था किसी ने डाला हुआ। इस तरह अवामुन नास के सामने ये चीजें वायरल नहीं हुई थी। ओ यार इतना तो छोड़ दे, मैं 2009 के मुनाजरे की बात कर रहा हूं। अब भी हमारे एक भाई पॉडकास्ट करके गए मेरे साथ,
انہوں نے حنیف قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں، 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے، جواب ہی نہیں دیا اس نے، گول کر گیا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الرحمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے۔ اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی۔ المہند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا، سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں۔ بریلوی کہتے سن کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دا دفاع کیوں کر رہے ہیں، ہوں پتہ لگا نہیں کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی۔ یہ کام ہی بڑا مشکل ہے۔ دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں، آپ بھی اڑے میں، الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں۔ تو میں نے سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی ہوئی، وہ دفاع کرتے رہے۔ رہا ہمارا معاملہ، ہمارا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن ظن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہلوایا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہلوایا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈائریکٹ ہم ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں، اور تم نے مروایا نا، میرے سے کیوں گلا شکوا کرتے ہو، اپنے بڑوں سے کرو۔ تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے، پرنٹنگ کرتے رہے، سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے۔ ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے، لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، لو سامو پرانی بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں میں ساری ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر، اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے، جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیاں کھاتے رہے، جو مناظرے کرتے رہے، سب کے سب حرام کتے کی موت مرے ہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے۔ ہاں یہ میرا کریڈٹ ہے، بالکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا، بالکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا۔ اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، اور چھڑ دو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتا نہیں وہ عقیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، کس چیز کی دھونس لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرتی پلیت کر دی تمہارے بزرگوں کی، تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جی ایتھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا، اوے جنہیں کیمرے کلمہ پڑھایا وہ دی بزرگی مان لیجئے۔ تھوڑے بابیاں دی کیوں بزرگی منی ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، بالکل اگر کہیں نرم گوشہ تھا نا میرے دل میں، یہ جو کچھ تم خباستیں آئے دن کر رہے ہو نا، بالکل میں نے لکیر پھیر دی ہے بریلویوں کے اوپر، کلیئر کٹ۔ ایک غریب تو بدتمیز آئے دن جو بھی آتا ہے جی یہ اس کا باپ یہ کرتا رہا تو نسو ہے تو ہے غلام قادیانی دجال دی اولادو، نورا کشتی کر دے رہے ہو دو ہے تسی، پیر میرے لیے بھی تھے وہ بھی، کس طرح پیر میرے لیے اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ احمد بریلوی کس طرح غلام قادیانی کے اوپر فتویٰ دے سکتا تھا جس نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی؟ اشرف علی تھانوی کس طرح بول سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے، باتیں ہمیں کرتے ہو۔ میں نہیں تھوڑا کو بابا چھڑنا، نہ کوئی زندہ نہ مردہ، پوڑ کے رکھ چھڑنا ہے سارے نو، جس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، منو وے ڈاکٹر ذاکر نائک نو سلطان الہند، انہوں منو سلطان الہند تے منو پھر سلطان الورلڈ، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، لا جو دبو انہوں بابیاں نو اپنے نو۔ بے شرمی کی انتہا، ہر چوتھے دن باہر نکل آتے ہیں اور جناب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، اور نسو ہے تو ہے چشتی رسول اللہ پارٹی، دجالاں دی اولادو،
दज्जालां ने मज़ार बनाए जे, बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं, चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, जाओ जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं गल करो 90 लाख दी जी। इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद तुसी मजीद जेड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी दा भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया। नहीं नहीं, उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी, तुहाडे मनने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल है, कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है, केड़े पासे जाइए? तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी, हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है।